ایک اعتراض سن لیں. اب پر اعتراض ہوتا ہے کہ شیعوں کی امامت بادشاہت کی طرح، پہلا امام، پھر پہلے امام کے 2 بیٹے امام، پھر پہلے امام کا پوتا امام، پھر چوتھا امام جو بنا پھر وہ تیسرے کا بیٹا، 5واں چوتھے. کہنے لگے یہ تو بادشاہت. تھوڑی سی وسعت آنی چاہیے. ساری امت ایک جیسی ہوتی ہے، ایک ادھر سے امام ہوتا، ایک ادھر سے ہوتا، ایک ادھر سے ہوتا. شیعہ بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں، ایک ہی خاندان میں سے، ایک ہی نسل میں سے امام مانتے ہیں. یہ امپیریلزم ہے. میں نے کہا آئیے قرآن سے پوچھ لیتے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ہم نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ 100% کامیاب ہو گئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے انہیں کہا کہ ہم تجھے انسانوں کا امام بناتے ہیں. ہم بناتے ہیں. اور کس کا امام بناتے ہیں؟ انسانوں کو. آپ ذرا کیلکولیٹ کر لیے دیکھ، یہ چھوٹے بچے جو ہیں، ابراہیم علیہ السلام امام ہے لیکن صرف انسانوں کی. ایک عالم کے اندر 80,000 مخلوق ہوتی ہے جنس کے لحاظ سے، 80,000، جس میں سے ایک جنس کا نام ہے انسان. 80,000 قسم کی مخلوقات ہیں ایک عالم کے اندر، ایک ورلڈ کے اندر. ابھی تو دنیا نے گلیکسیز کو بھی دیکھ لیا، اور ابھی دنیا کا کیمرہ اس ایک دنیا کو فوکس نہیں کر سکا. دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اتنا دور چلے گئے، ایسی جگہوں پہ چلے گئے جہاں خالی زمین تو کیا پورا نظام شمسی ستارے سے چھوٹا ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک عالم ابھی تک پتہ نہیں چلا. اس کا ایک جز ہے انسان. ابراہیم خالی اس کے امام ہے، جنوں کے امام نہیں ہے، پرندوں کے امام نہیں ہے، درختوں کے امام نہیں ہے، ہواؤں کے امام نہیں ہے. ابراہیم پتھروں کے امام نہیں ہے، ابراہیم خلا کے امام نہیں ہے، ابراہیم ہوا کے امام نہیں ہے، ابراہیم سورج اور چاند کے امام نہیں ہے، ابراہیم اس کائنات میں بنی ہوئی 79,099 چیزوں کے امام نہیں ہے، صرف ایک چیز کے امام ہے. تو جو ایک چیز کا امام ہو وہ ابراہیم ہوتا ہے، جو 18,000 عالمین کا امام ہو وہ علی ہو. علی جو ہے وہ عالمین کے امام. 3 کائنات میں ہستیاں ہیں جن کا تعلق عالمین سے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرماتا میں عالمین کا پالنے والا ہوں. اور یہ وسعت اسلام ہے. جو کرسچنز ہیں انہوں نے کہا کہ وہ آسمانی باپ ہے، اسلام نے کہا کہ وہ رب العالمین ہے. ان دونوں لفظوں کا فرق دیکھیں کہ وسعت کس میں ہے. عقلوں پہ اگر فیصلہ کریں، ہر باپ ذمہ داری نہیں نبھاتا. جو ہے ضروری نہیں کہ ہر باپ ذمہ داری نبھائے بھی، لیکن جو رب ہو سب کا وہ دوست کو بھی پالتا ہے اور دشمن کو بھی پالتا ہے. وہ کبھی دشمن سے بھی غافل نہیں ہوتا. اس کے دسترخوان پر موسیٰ بھی پلے، فرعون بھی. وہ آدم کو بھی زندگی دے، شیطان کو بھی. وہ دوستوں کو بھی کھلائے، دشمنوں کو بھی. تو سامعین گرامی قدر، ایک اللہ رب العالمین، دوسرا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب یہاں ایک فکرہ سن لیں، یہ رحمت للعالمین کا جتنا ترجمہ سمجھاتے ہیں مولانا صاحبان، یہ سب غلط سمجھاتے ہیں. جو پوچھے رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے، کہتے حضور نے کبھی کسی بندے کو قتل نہیں کیا، حضور نے کبھی کسی کو درہ نہیں مارا، حضور نے کبھی کسی بندے کو پتھر اٹھا کر نہیں مارا. رحمت للعالمین. تو آپ کسی پڑھے لکھے آدمی کے سامنے یہ بات کہہ کے دیکھیے کہ کبھی کوئی بندہ نہیں مارا اس لیے رحمت للعالمین. خود نہیں مارا، علی کو بھیج کے بندے مرواتے تو رہے. میں بڑے پڑھے لکھے حضرات سے بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ مرحب کو کس نے قتل کیا؟
مولا علی نے بھیجا کس نے؟ میں رسول اللہ نے بھیجا تو تبھی تو جا کے مارا. تو اب یہ کیا مطلب ہوا رحمت للعالمین کا جو آپ نے بتایا تھا؟ معلوم ہوا کہ وہ تو مطلب ہے ہی نہیں. آپ کے علاقے کا جو پولیس کا ذمہ دار افسر ہو وہ کسی قاتل کو پکڑے ہی نہیں, چور دندناتے پھرتے رہے اور وہ کہیں یہ بہت شریف آدمی ہے, یہ رحمت ہی رحمت ہے, یہ کسی کو نہیں کچھ کہتا, تو یہ تعریف نہیں ہے. اب سنیے کہ پیغمبر نے کسی کو کیوں نہیں مارا, حضور نے کبھی کسی کو قتل کیوں نہیں کیا, حضور نے کبھی کسی کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا, حضور نے کبھی تلوار کیوں نہیں اٹھائی. علی کسی دشمن محمد کو پیغمبر کے قریب آنے دیتا تو نبی کو تلوار اٹھاتا. مولا علی نے قریب ہی نہیں آنے. یہ دو ہو گئے جن کا عالمین پر اختیار ہے. الحمدللہ رب العالمین, اس کے لیے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے کہا محمد رسول اللہ. اگر اللہ عالمین پر کسی اور کو کنٹرول نہ دیتا تو ہم بھی دو پر رک جاتے کہ دو کا کنٹرول ہے عالمین پر, بس انہی کو ماننا. اللہ نے تیسرے طبقے کا ذکر کر دیا اور یہ آیت ہے سورت مبارک الدخان کی. ارشاد ہوا لقد اخترناہم علی علم علی العالمین, ہم نے ایک خاندان کو ان کے علم کی بنیاد پر عالمین کا مختار بنا. وہ خالی زمین پر اختیار نہیں رکھتے, چاہے تو چاند کو دو ٹکڑے کر دے, چاہے تو سورج کو واپس پڑ دے. اب کپڑے اسی کے ہوتے ہیں جسے فیٹنگ آئے گی. جس کو لباس پورا ہی نہیں آ رہا وہ دعوے دار کیسے ہوگا؟ تو اب صفت بتا دی, اللہ نے نام نہیں بتایا. نام بتایا جائے تو ہم نام پیدا ہو جاتے ہیں. صفت بتائیے تو کسی کی یہ صفت ہے تو بتاؤ کہ علم بھی ہو اور عالمین پر اختیار بھی ہو. لوگوں نے ووٹوں سے بنائے تو مکے مدینے کے بادشاہ بنائے, اللہ نے چن کے بنائے تو عرش و فرش کے شہنشاہ.